ہم سب یہاں نماز جمعہ کی خاطر جمع ہیں. آپ نے ہمارے شیخ کامل کے ارشادات سے استفادہ کیا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بخاری میں حدیث سے صرف اس حدیث پر ہی اپنی گفتگو کو اس پیغام کی حد تک ہی محدود رکھوں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یقیناً دنیا میں ہر ایک آسانی کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو دنیاوی طور پہ ہر اعتبار سے سکون ملے اور آسانی ملے. اگر انسان دنیا کی آسانی پر تو توجہ دے لیکن دائمی اور آخرت کی آسانی کو بھول جائے تو صوفیہ نے کہا وہ اسی بیوقوف انسان کی طرح ہے جس کو کہا جائے کہ ایک رات محل میں گزار لو، باقی ساری زندگی تپتے صحرا میں گزارنی ہے، تو یہ خسارے کا سودا کر بیٹھے. ہمیں آخرت کی آسانی اور آخرت کے قیامت کے دن کے اس سائے کی طرف ضرور کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا عادل بادشاہ، جو عادل بادشاہ ہوگا، عدل کے ساتھ حکومت کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اگر وہی بادشاہ غلط رستے پہ جائے گا، بدعنوانی کرے گا یا ظلم و ستم کرے گا یا عدل و انصاف سے کام نہیں لے گا تو اس کے لیے جہاں عذاب موجود ہے، جہاں اس کے لیے وبال موجود ہے، اگر وہی عادل بادشاہ اسلامی ریاست کا سربراہ ہو، بادشاہ ہو، وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور لوگوں کا، اپنی عوام کا خیال کرتے ہوئے شریعت کے تقاضوں کے مطابق حکومت کرے گا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نہ صرف یہ بلکہ بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن عدل و انصاف کے ساتھ کی گئی حکومت، اگر کوئی ایک دن عدل و انصاف کے ساتھ ظلم و ستم سے بچ کے، غرباء کا خیال کر کے، مساکین کا خیال کر کے، بالخصوص شریعت کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھ کے کوئی حاکم ایک دن کی حکومت کرے گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوگا. ایک طرف ایک انسان 70 سال کی عبادت کر کے اجر کما رہا ہے، 70 سال کی عبادت کر کے اللہ کا قرب پا رہا ہے. ایک عادل بادشاہ عدل و انصاف کے ساتھ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اگر حکومت کرے گا تو اس ایک دن کی حکومت سے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب پا سکتا ہے جو 70 سال میں پایا جائے. اللہ اکبر. اور پھر اس پر محدثین نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ایک تو عادل بادشاہ یعنی سربراہ مملکت مراد ہے اسلامی ریاست کا، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی ایک رعایا ہے، یعنی ہر ایک حاکم ہے، ہر انسان ایک حاکم ہے اور ہر انسان کی اپنی رعایا ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی رعایا ہے، ہر انسان حاکم ہے. کہا کہ جو بھی سربراہ ہے گھر کا، اس کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں، اس کے زیر کفالت جتنے لوگ آتے ہیں وہ ان کا حاکم ہے اور وہ اس کی رعایا ہے. عدل و انصاف کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ان کو کیا اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر کی فکر چھوڑو، گھر والوں کی فکر چھوڑو، اولاد کی فکر چھوڑو، فقط ایک غار میں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں ہے. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی ضروریات کو پورا کیا یا نہیں کیا یہ بھی پوچھا جائے گا. اسلام دین فطرت ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا. اور پھر ان کی تربیت کے متعلق بھی یقیناً پوچھا جائے گا. پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ نوجوان جس نے جوانی کی حالت میں توبہ کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزاری، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جس نے جوانی میں توبہ کی، بڑھاپے میں جب کوئی اور کام نہیں رہا، جب کسی اور چیز جو کا انسان رہا نہیں، جب انسان کسی باقی ہر چیز سے فارغ ہو گیا، اس وقت توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنا وہ اور بات ہے. جب موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے اور جوانی میں جب ہر چیز کی جا سکتی ہے، دنیا کی ہر عیاشی کی جا سکتی ہے، دنیا کی ہر عیاشی کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہے، راتوں کو جو ہے وہ گناہوں میں گزارا جا سکتا ہے اور دنوں کو جو ہے وہ دنیا کے پیچھے خوار گزارا جا سکتا ہے. اس حالت میں اگر کوئی رزق حلال کی بھی جستجو کر رہا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہے، اس رزق میں بھی رزق حرام شامل نہیں ہونے دے رہا، غرباء کی مدد کر رہا ہے، مساکین کی مدد کر رہا ہے، جب کمر جھک گئی، جب سب صحت اجڑ گئی، اس
اس وقت کا فائدہ کیا جب انسان، فائدہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب انسان نوجوانی کے راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، دین کی تبلیغ میں گزارے گا، غرباء اور مساکین کی مدد میں گزارے گا، حضور فرماتے ہیں ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نہیں کر لیتا 5، جن میں سے ایک یہ ہے جو بخاری میں موجود ہے کہ انسان تجھے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص کہ جس کے دل میں مسجد میں جانے کی محبت ہو، مسجد میں جانے کا شوق جس کے دل میں ہو، جس کے دل میں مسجد میں جانے کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے بشارت دی، 3 لوگوں کے لیے بشارت دی اللہ تعالیٰ کی رضا کی۔ ایک جو نماز کی خاطر صحیح سے وضو کرتا ہے، پھر جو مسجد کی جانب چل کے جاتا ہے، اور پھر جو ایک نماز سے دوسری نماز کے منتظر رہتا ہے، انتظار رہتا ہے اس کو کہ دوبارہ دوسری نماز کا وقت کب آتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، دل میں بے چینی رہتی ہے مجھے پھر اپنے رب سے ملاقات کا موقع کب ملے گا، وہ وقت کب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ کوئی اس طرح کا نمازی ہے، اس طرح نماز کا پابند، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے جو تقاضۂ بشریت ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جن کی محبت کی بنیاد اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا نا کہ ایک جماعت کو کہا جائے گا کہ اہل کرم اٹھے اور جنت میں چلے جائیں، وہ عزت والی جماعت اٹھے اور جنت کی جانب روانہ ہو جائے۔ ایک جماعت اٹھے گی اور عزت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے کہ کیا تم تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ عمال کرتے تھے، آج تمہیں اتنی عزت کا موقع کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ بولیں گے ہم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کیا کرتے تھے۔ اس پر کئی حدیث ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں۔ اللہ کی خاطر جو آپس میں محبت کرتے ہیں، جن کے تعلق اور جن کے رشتے کی بنیاد تقویٰ ہے، جن کی محبت کی بنیاد تقویٰ ہے، اور جن کی محبت کا کوئی خونی رشتہ نہیں اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں، جن کی محبت اور جن کے تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے 5واں ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک بات پہ تبصرہ طویل ہو سکتا ہے حدیث کے مطابق، لیکن صرف پیغام کی حد تک میں نے کہا تھا اس حدیث کو میں نے بیان کرنا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹی وی پہ میرا تفصیل سے اس حدیث پر 2 بیانات موجود ہیں، ان کو تفصیل سے سنا جا سکتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جسے کسی خاتون نے، کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے اللہ کی خوف میں کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے اس گناہ کی اپرچونٹی کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس بدکاری کو ترک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی بدکاری کا موقع موجود تھا، اس کو دعوت بھی دی جا رہی تھی اس کی، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے اس بدکاری کے موقع کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں گشت پہ تھے نا، دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے، اس کے بعد بڑا ریور ہے بکریوں کا، کہا ایک مجھے دے دے، کہا نہیں میرا مالک کی ہے۔ اس نے کہا مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، میں تجھے اس کا معاوضہ دے دیتا ہوں، تجھ کو کچھ مال دے دیتا ہوں، مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے کہا مالک کو تو یہ کہہ دوں گا لیکن اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم نے یہ سنا اور اس کو غلام کو آزاد کروا دیا، اس کے مالک کو اس غلام کی قیمت دی اور غلام کو آزاد کروایا، اور غلام کو آزاد کرواتے ہوئے کہا کہ تیرے ایک جملے نے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تجھے دنیا میں بھی غلامی سے آزاد کرایا اور قیامت کے دن بھی عذاب سے نجات دے گا۔ یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ تصور ہونا، اور جو اتقوا اللہ کا حکم ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس کی بھی بنیاد یہی ہے کہ ہر وقت یہ تصور رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا خفیہ صدقہ دینے والا، خفیہ صدقہ دینے والا۔ آج ہم مسجد میں بھی 10 روپے دیتے ہیں نا، یا ہم باہر چلے جائیں تو $10 کو مسجد کو دے رہا ہے، تو آ کے امام صاحب کو کہتے ہیں حضرت پہلے نہیں لینا، بالکل جب خطبے کا وقت آئے نا، جب مسجد بھر جائے بالکل اس وقت آپ نے کہنا ہے کہ حاجی صاحب نے مسجد کی 5000 روپیہ خدمت بڑی خوب کی ہے۔ یعنی ہر چیز میں ہمیں دین کی طرف بھی دیں تو اللہ سے اس کا اجر نہیں چاہیے بلکہ لوگوں سے اجر ہے۔ مسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ، ایک عالم، ایک شہید، ایک غنی آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ کام میری رضا کی خاطر نہیں کیا، لوگوں کی خوشنودی کے لیے کیا۔ کہا خفیہ صدقہ دینے والا، جب ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا 7واں، اللہ کا ذکر کرنے والا، اور جو اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل کو اپنے محب رکھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کی محبت میں رونے والا۔ جو اللہ کی محبت میں روتا ہوگا،
اللہ کے خوف سے روتا ہوگا اور پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنا اپنی عادت بنائے گا، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں، یہ بھی یاد رکھیے گا جب آپ اولیاء کے فضائل سنتے ہیں، اللہ والوں کے فضائل سنتے ہیں، تو صرف سبحان اللہ کہہ کے بات ختم کر دینے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں ان کی شان ہوتی ہے وہاں آپ کو ترغیب بھی ہوتی ہے کہ ایسے اعمال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا رحمت حلال رکھے، وفادار رکھے۔ ہمارے شیخ کامل کے آپ نے ارشادات کو سنا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس شہر میں مختلف اعتبار سے خدمات سر انجام دینے والے ماشاءاللہ حنیف عباسی صاحب یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے یقیناً اب جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے اس شہر میں اپنی پوری کوشش کی اور پوری اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جانب سے پوری کوشش کی کہ اس شہر میں لوگوں کی جتنی خدمت کر سکیں کریں، اور انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب موجود ہیں، راجہ حنیف صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی دنیا کی برکت عطا فرمائے، دنیا میں کامیاب فرمائے اور ملک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے مزید۔